اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو مضبوط کیجئے، چینل کو آگے بڑھائیے اور ہر طرح سے چینل کی مدد کیجئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 15 دنوں سے میں تقریباً فورین کے سفر پر تھا، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، اس لیے آپ تک خبریں نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور پھر جب یہاں پہنچا تو ایک حادثہ ہو گیا جس میں 3 دن الجھا رہا، تو آپ تک خبریں صحیح انداز میں پہنچ نہیں پا رہی تھی، لیکن آج میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل فرمائیں، آسان فرمائیں۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی، پوری امت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں اور مدد فرمائیں۔ اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مصر، ایجپٹ، مصر اور اسرائیل سرحد پر جھڑپ ہوئی ہے، جس میں 3 اسرائیلی اور 1 مصری فوجی جوان کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء دفاع کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان بارڈر پر سنیچر کے روز ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں 3 اسرائیلی فوجی جوان اور مصری سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار مارا گیا۔ اسرائیل ڈیفنس فورس IDF نے ایک بیان میں کہا کہ تینوں فوجیوں کو ہلاک کرنے والا حملہ آور مصری پولیس اہلکار تھا۔ اس نے پہلے 2 فوجیوں، ایک مرد اور ایک خاتون کو ہلاک کیا جو سرحد چوکی پر ڈیوٹی پر تھے، اور ایک تیسرے کو فائرنگ کر کے تبادلے کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا جب سرچ آپریشن جاری تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک دیگر اسرائیلی فوجی کو ہلکی چوٹ آئی اور مصری بندوق بردار کو بھی جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مصری فوج کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی سرحد کے نزدیک، ہفتے کے روز اسرائیل کی سرحد کے نزدیک مصری سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے منشیات کے اسمگلروں کا پیچھا تعاقب کرنے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 اسرائیلی فوجی جوان اور مصری سیکورٹی فورس کا ایک رکن ہلاک ہو گیا ہے۔ اگر دوسری بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے، سعودی عرب نے سوڈان کے متحارب فریقوں سے، جو آپ جانتے ہیں کہ سوڈان کے حالات بڑے خراب ہے اور آپس میں گویا کہ وہاں پر خانہ جنگی کا ماحول بن گیا، تو سعودی عرب نے سوڈان کے متحارب فریقوں سے نئی جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ سیز فائر خاتمے کے باوجود متحارب فریق جدہ میں موجود ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ سوڈان کی مسلح افواج اور سریع الحرکت فورسز RSF کے درمیان مختصر مدت کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سعودی عرب نے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کی معطلی کے باوجود جنگ بندی کی تجدید کا مطالبہ کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لیبیا سے۔ جی ہاں، لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے صاحبزادے نے ٹرائل کے بغیر اپنی حراست کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر سے ایجنسی کے مطابق قذافی 7 سال سے زائد عرصے سے زیر حراست ہیں۔ 2015 میں لیبیا کے جنگجو انہیں شام سے کڈنیپ کر کے لبنان لائے تھے۔ شام میں انہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی۔
جنگجوؤں نے ان سے ایک عالم کے متعلق معلومات لی جو 45 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے. بعد ازاں ان کو بیروت جیل منتقل کیا گیا لیکن انہیں ٹرائل سے محروم رکھا گیا. ان کے وکیل نے کہا کہ آج صبح سے بھوک ہڑتال انہوں نے شروع کر دی ہے اور وہ آخر تک اس پر کاربند رہیں گے. یعنی معمر قذافی کے بیٹے نے ٹرائل کے بغیر حراست کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی ہے. ناظرین بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE متحدہ عرب امارات نے فلسطینی ریلیف فنڈ میں $20 ملین دینے کا اعلان کیا ہے. متحدہ عرب امارات نے مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے ریلیف فنڈ میں $20 ملین دینے کا اعلان کر دیا. یہ امداد اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین UNRWA کے ذریعے یہ امداد دی جائے گی. امارات الیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک پروگرام میں جو فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قائم ہیں اس میں 6.73 ملین درہم یعنی $20 ملین دیے جائیں گے. یہ فنڈ جو امارات مدد کر رہا ہے یہ فنڈ فلسطینی پناہ گزینوں کی تعلیم ان کی صحت اور ان کی سماجی ضروریات کے لیے مخصوص ہوگا. اقوام متحدہ میں امارات کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے فنڈ آئندہ 2 برسوں میں جاری کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کے حالات بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. خیر آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. امارات کو اللہ اس کا بہتر جزا بہتر بدلہ نصیب فرمائے آمین. ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور چین کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سنگاپور میں دنیا بھر کے انٹیلیجنس عہدیداروں کی خفیہ میٹنگ ہوئی. دونوں ملکوں کے درمیان مہینوں کی کشیدگی کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین اور امریکہ کو قریب لانے کے لیے دنیا کے سینئر انٹیلیجنس عہدیداروں نے ملاقات کی. 5 افراد نے تصدیق کی ہے کہ دنیا کی تقریباً 2 درجن بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سینئر حکام نے اس ہفتے کے شروع میں سنگاپور میں شنگری-لا سیکورٹی ڈائلاگ ملاقاتوں کے موقع پر ایک خفیہ میٹنگ کی ہے. ذرائع نے کہا کہ یہ ملاقاتیں سنگاپور کی حکومت نے کئی سال پہلے منعقد کرتا آ رہا ہے. یہ ملاقاتیں سیکورٹی سربراہی اجلاس کے علاوہ ایک الگ جگہ پر خفیہ طور پر منعقد کی جاتی تھی لیکن رائٹرز کے مطابق اس سے پہلے اس کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور چین کو قریب لایا جائے. بہت اچھی بات ہے لیکن یہی کوشش اگر اسلامی ملکوں میں بھی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسری خاص بات یہ کہ اگر اسلامی ملک قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ شیطان ایسے ہیں جو ان کو دور کرنے کے لیے پوری محنت جھونک دیتے ہیں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.